MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، لیکن ہم عمل سے بڑا انکار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ارے بھائی کون دیکھا، بھائی عذاب قبر کون دیکھا، کون دوبارہ اٹھ کے آیا، کون بتایا، کون مرنے کے بعد اٹھا؟ وہ سب پرانی باتیں ہیں، بڑوں کی سنی سنائی باتیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا، لیکن یاد رکھو یہ عقیدہ اگر تمہارے اندر پیوست ہو جائے نا تو پھر زندگی کا یہ عمل نہیں ہوگا جو ہمارا ہے۔ دن میں تم اٹھتے ہو تو رب تمہیں دوبارہ بھیجتا ہے، تمہاری روح تو تم زندہ ہوتے ہو، ہر دن مرتے ہو زندہ ہوتے ہو، اور یہ رب دیتا ہے زندگی، لیکن تم سمجھتے ہو کہ یہ اپنی زندگی کا روٹین ہے۔ تم جب بھی لہلاتے کھیتوں پر سے گزرتے ہو تو یاد رکھو یہ زندگی اور موت ہی کا تو کھیل ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی چند نوجوان بندے ایسے تھے جنہوں نے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ حالانکہ غریب نہیں تھے، حالانکہ ایسے نہیں تھے کہ یہ دنیا کے اندر کوئی وقت نہ رکھتے ہوں، دنیا داروں میں بھی بہت مالدار لوگ تھے، لیکن ایمان کے خاطر گھر کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ دیا۔ 6-7 افراد تھے، رات کے اندھیرے میں نکلے، ایک مقام طے کیا اور وہاں جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کا غار آ گیا اور اس غار میں پناہ لے لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بہترین عقیدہ دیا۔ اسی عقیدے پر نجات کا فیصلہ ہے، اسی عقیدے پر آپ کو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، اور اسی عقیدے کو ماننے پر آپ کی زندگی کی کامیابی اور ناکامیابی کا فیصلہ ہے۔ جس نے عقیدے کو چھوڑ دیا، عمل کو پکڑا، اللہ کی قسم یاد رکھیے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خواہ وہ اپنی پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزارے اور دن میں صیام اور روزے سے گزارے، راتوں میں تہجد سے گزارے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعتوں میں گزارے، لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس عقیدے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اس عقیدے کو ماننے والا نہیں تھا، تو پھر اس کی نجات ممکن نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی محبت کا دعوے دار کیوں نہ ہو، اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ان بنیادی عقیدوں میں نے گزشتہ کے جمعے میں آپ کے سامنے صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ارکان کے تقاضے اور شروط پر میں نے بحث کی اور بتایا کہ اللہ پر ایمان لانے کے عقیدے میں کیا کیا شامل ہے۔ تو اسی تسلسل کے اعتبار سے انہی ارکان ایمان، انہی عقیدے کی بنیادی باتوں کے اعتبار سے جو آیت میں نے پھر ایک مرتبہ تلاوت کی، جو گزشتہ جمعے میں بھی میں نے تلاوت کی تھی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، جس میں رب العالمین نے اسلام کا ایک خلاصہ پیش کیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور اس کو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ جو لوگ تسلسل سے آ رہے ہیں ان لوگوں کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ رب العالمین نے یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ چہرے کو تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی رسم و رواج میں، نشانیوں میں، اصل میں دراصل اسلام کا خلاصہ نہیں ہے، دین کا خلاصہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور لفظ اللہ پر ایمان لانے کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں جن کو کم از کم ایک معمولی انسان، ایک ادنا ترین عامی مسلمان پر بھی ضروری ہے کہ رب العالمین پر کیسے ایمان لانا چاہیے، ان باتوں کو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ کے جمعے میں پیش کیا۔ اگر واقعتاً سننے کے لیے آتے ہوں، سمجھنے کے لیے آتے ہوں، مستفید ہونے کے لیے آتے ہوں، جمعہ کا خطبہ واقعتاً خطبہ سمجھ کے آتے ہوں، تو یاد رکھیے آپ لوگ ضائع نہیں ہوں گے، اور میرا یہ کہنا آپ لوگوں کے لیے بہترین علم کا ذخیرہ بنے گا کہ اللہ پر ایمان لانے کے تقاضوں میں توحید سب سے اہم ہے۔ ایک اللہ کو ماننا نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اس عبادت کے اعتبار سے توحید کی قسمیں ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کی تفصیل میں آپ کو گزشتہ کے جمعے میں بیان کر چکا۔
رب نے فرمایا کہ من آمن باللہ کے بعد والیوم الآخر، اس ترتیب سے، اس آیت کی ترتیب سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس جمعہ میں کچھ باتیں میں اس تعلق سے رکھ دوں کہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے آخرت کے دن پر ایمان لانے کا؟ کیا شروط اور تقاضے ہیں کہ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا؟ کس بیس کو، کس عقیدے کو آخرت کے دن پر ایمان لانے کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو آپ غور کر کے دیکھیں، قرآن میں آخرت کے متعلق تقریباً 1/3 اگر قرآن دیکھے تو آخرت کا مضمون رہے گا۔ جہاں بھی جو بھی سورہ اٹھا لو ان میں آپ کو بہت سی آیات وہ ملیں گی جو اللہ نے آخرت کے سلسلے میں آپ کو بتایا ہو یا ڈرایا ہو یا کہا ہو کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو شروع میں بھی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت پر یقین رکھنے والوں کی مدح کرتا ہے۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں اس تسلسل میں فرمایا کہ یہ لوگ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ کافر لوگ وہ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت پر یقین رکھنا اور آخرت کا انکار کرنا یہ بیز ہے پورے اسلام کا۔ یقین رکھنے والوں کو رب نے جنت کا وعدہ کیا، انکار کرنے والوں کو رب نے جہنم کی وعید سنائی۔ آخر یہ آخرت کیا ہے، کس سلسلے میں فرمایا؟ کوئی مضمون ہے اس کے اندر، کوئی عقیدہ ہے؟ آخرہ، آخری دن، اور آخر یوم، آخری دن، لیکن مطلب کیا ہے آخرت کا؟ کیا مطلب ہے آخری دن کا؟ میں نے اسی لحاظ سے سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 66 سے آپ کو تلاوت کی۔ آخرت کا ایک خاکہ، ایک انسانی ذہنیت کے ناطے، ایک منکرین کافر یا ان لوگوں کے جو عام انسانی زندگی گزارتے ہیں، جو آخرت وغیرہ کو مانتے نہیں ہیں، ان لوگوں کے عقیدے کو رب العالمین بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اصل میں آخرت کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، پھر اللہ مجھے اٹھا کھڑا کرے گا، پھر اللہ مجھے زندہ کرے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ ایک بے ایمان کہتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ایک کافر کہتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ آخرت کو نہ ماننے والا کہتا ہے۔ تو معلوم ہوا آخرت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، آپ کا کفن کا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، آپ کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، لیکن پھر ایک دن آئے گا رب تمہیں اسی انداز میں اٹھا کھڑا کرے گا جیسے یہاں تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ دوبارہ جی اٹھنے کا نام آخرت ہے، جہاں پر تمہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کی پائی پائی حرکت کا حساب دینا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں آخرت، اور اس عقیدے کو کہتے ہیں آخرت پر ایمان لانا۔ اگر یہ ذہنوں میں رہے، یاد رکھو ہماری زندگی میں کبھی گناہ نہیں ہوگا، کبھی اللہ سے بے خوفی نہیں ہوگی۔ تو ایک انسان جو منکر آخرت ہے وہ کہتا ہے اذا ما مت لسوف اخرج حیا، جب میں مر جاؤں پھر مجھے کیا ہے، زندہ کر دیا جائے گا۔ اللہ پوچھتا ہے ارے بدبخت، اس پر ایمان لانے میں تجھے رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں نہیں میں تجھے دوبارہ زندہ کروں؟ کیا میں قدرت نہیں رکھتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے جو نہیں تھا تب بھی کس نے پیدا کیا؟ پہلا پیدا کرنا آسان ہے یا دوسری مرتبہ؟ کوئی گھڑی ساز ہے، پہلے گھڑی بنانا مشکل ہے یا اس کے بعد اس کی کاپیاں نکالنا مشکل ہے؟ پہلا گھر بنانا مشکل ہے یا اس کے بعد اسی آئیڈیے پر دوسرے گھر بنانا کسی انجینئر کے لیے مشکل ہے؟ مشکل تو پہلا والا کام ہے نا جی، دوسرا والا کام تو نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے پہلے پیدا کر ہی دیا، اور تو مانتا بھی ہے، منکر آخرت بھی، مشرکین مکہ بھی اس دور میں یہ تو مانتے تھے کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے۔ ہاں ان سے پوچھو، رب کہتا ہے قرآن کے اندر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
ذرا ان سے پوچھو من خلقہم، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ لیقولن اللہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ تو وہ مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، دوبارہ سوال ہوگا۔ یہ دراصل ان کے لیے ہضم نہیں ہو رہا تھا، جیسے ہمارے لیے کیا ہے، ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ ہم انکار تو زبان سے نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، لیکن ہم عمل سے بڑا انکار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ارے بھائی کون دیکھا، بھائی عذاب قبر کون دیکھا، کون دوبارہ اٹھ کے آیا، کون بتایا، کون مرنے کے بعد اٹھا؟ وہ سب پرانی باتیں ہیں، بڑوں کی سنی سنائی باتیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا، لیکن یاد رکھو یہ عقیدہ اگر تمہارے اندر پیوست ہو جائے نا تو پھر زندگی کا یہ عمل نہیں ہوگا جو ہمارا ہے۔ رب العالمین کے ساتھ جو معاملہ ہم سلوک کر رہے ہیں وہ سلوک نہیں ہوگا۔ اللہ سے ڈریں گے، دین کی طرف رغبت رکھیں گے، دنیا کو پیچھے ڈالیں گے، رب کے بلاوے پر حاضری دیں گے، آخرت 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 سامنے رکھیں گے، دنیا کو بھول جائیں گے، اپنی زندگی بنانے میں لگے رہیں گے۔ یہ چیزیں جو ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم اقراری طور پر تو ہیں آخرت کو ماننے والے، لیکن اصل میں عملی اعتبار سے آخرت کا عقیدہ بڑا کمزور ہے ہمارے ذہنوں میں، اس واسطے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کب ہوا، بھائی کون آیا، کون بتایا، کون مر کے جی اٹھا، میں اسی پر آؤں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کہتا ہے ارے بدبخت ذرا سن، جو تو نہیں مانتا ہے اور دلیل بناتا ہے کہ ہڈی ہڈی ہو جائے گی، بوسیدہ ہو جائے گا انسان، پھر کیسے اللہ تبارک و تعالی زندہ کرے گا؟ اذا ما مت لسوف اخرج حیا، اللہ کہتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اے انسان کیا تو بھول گیا کہ جب تو کچھ نہیں تھا؟ اولا یذکر الانسان، انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انا خلقناہ من قبل، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے ہم اسے پیدا کر چکے ہیں۔ ولم یک شیئا، کوئی چیز نہیں تھا، کوئی روح تک نہیں تھی، جسم تک نہیں تھا، کچھ شے وجود میں نہیں تھی تمہاری۔ کسی کی 50 ہے، کسی کی 70 ہے، کسی کی 35 ہے، کسی کی 40 ہے عمر۔ میں پوچھتا ہوں 40 سال والے سے 41 سال پہلے کہاں تھے؟ 50 سال والے سے 51 سال پہلے کیا ہے، وہ کہاں تھے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کا نام کیا تھا، اس کے رشتہ دار کون تھے، کوئی نہیں بتا سکتا، کہ وہ انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ 50 سالہ وجود رکھنے والا 50 پر 1 سال پہلے کہاں تھا، نام کیا تھا، وجود کہاں تھا، نہیں پتا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، پھر رب نے بنایا۔ تو جب تو کچھ نہیں تھا تب رب نے بنایا، جب ایک مرتبہ تجھے بنا چکا پھر مار دیا تو دوبارہ بنانے میں کون سا مشکل کام ہے؟ ہاں سوچو، عقل سے بھی سوچو۔ ہاں انکاری ہو قرآن کے، کافر ہو، ملحد ہو، عقل تو اللہ نے دی ہے نا جی، اس سے سوچو اس عقیدے میں کیا قباحت ہے، کیا غلطی ہے کہ جب رب نے تمہیں پہلے بنایا، بغیر کسی وجود کے بنا دیا، اور تم آ گئے دنیا میں اور تمہیں مار کے دوبارہ بناتا ہے تو تم کہتے ہو کہ دوبارہ تو ہم جی اٹھنے والے نہیں ہیں۔ جب بوسیدہ ہو جائیں گے ہم، ہڈیاں کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، مٹی کھا جائے گی، ہمارا وجود مٹ جائے گا، پھر دوبارہ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ کہتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، ہاں فوربک لنحشرنہم والشیاطین، تیرے رب کی قسم ہم ان سب کو جمع کر کے رہیں گے، اور ان شیطانوں کو بھی جمع کریں گے جو اس بد عقیدے کو پھیلانے میں زور لگایا کرتے تھے کہ آخرت کے انکار میں۔ ہم صرف تم کو نہیں، تمہارے ان شیطانوں کو بھی جمع کریں گے جو گمراہی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ ہاں فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہمیں ان سب کو جہنم کے پاس لے آئیں گے، حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل۔ ہاں ایسی حالت میں ہم انہیں کھینچ لائیں گے، سب کے سب نیل ڈاؤن میں پڑے ہوں گے، حول جہنم جثیا۔ ان سب کافروں کو، ان سب بد عقیدہ لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ جی اٹھنے والے نہیں ہیں، دوبارہ سوال جواب نہیں ہوگا، رب ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا،
ہمارے لیے تو فلاں ہیں، عمل پر توجہ نہیں دیتے تو ہم ان سب کو گھیر کے جہنم میں لے آئیں گے، ایسی حالت میں کہ وہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، حول جہنم جثیا، کہ وہ گھٹنوں کے بل کھینچے جائیں گے۔ تو رب کہتا ہے کہ ہم یہ کام کر کے رہیں گے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جب آئیں گے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم وہاں پر نجات کسی کو دیں گے تو وہ صرف اور صرف ان متقی پرہیزگاروں کو دیں گے جو یہ ایمان رکھتے تھے کہ رب سے ملاقات کرنا ہے، اور بقیہ سب کو سب ہم ان ظالموں کو جہنم کے اندر جھونک کے چھوڑیں گے۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ دوبارہ جی اٹھنا جو ہے ہم نے دیکھا نہیں، کیسے اٹھیں گے؟ مر جائیں گے، کیسے اللہ اٹھا کھڑا کرے گا؟ یہ انسانی سوال آج کا نہیں ہے، جدید طبقے کا نہیں ہے، ملحد کا نہیں ہے، بلکہ یہ زمانہ در زمانہ آتا آ رہا ہے کہ رب نے اسی واسطے دنیا کے اندر کئی جگہ ایسے واقعات قرآن میں رکھ دیے جو ہوئے ہیں آخر، کہ تمہیں جی اٹھنے کا ایک مرحلہ ہے جو دنیا میں اللہ نے بتایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بنی اسرائیل کے جا رہے تھے، وہ ایسا معاملہ تھا کہ دنیا کے بڑے زاہد و عابد شخص، لیکن جب گزرے تو دیکھا کہ ایک بستی اجڑی ہوئی پڑی ہوئی ہے، اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب بیت المقدس بخت نصر ایک بادشاہ ہے، کافر بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کے گناہوں کی وجہ سے یہ بخت نصر نے حملہ کیا اور بیت المقدس کو بالکل تخت و تاراج کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پوری بستی بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ وہاں سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایسی بستی جو ویران ہو چکی ہے یہ پھر آباد کیسے ہوگی؟ وہ یہی مسئلہ تھا کہ ایک چیز ویران ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، پھر آباد کیسے ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے قرآن کے اندر یہ واقعہ ہے، او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ اس شخص کی طرح کہ جو ایک بستی پر سے گزرا تو اسے لگا کہ یہ بستی جو بالکل اجڑی پڑی ہوئی ہے اسے اللہ کیسے دوبارہ آباد کرے گا؟ قال انا احیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت حکم دیا کہ مر جاؤ، اور وہ بندے مر گئے۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر تھے، تفسیروں میں ان کا نام آیا ہے، تو یہ مر گئے۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہ ساتھ جا رہے تھے تو سفر میں تھے، اور ان کا گدھا تھا، کھانا پانی کا سامان تھا، اور وہ سب لے کے جا رہے تھے۔ تو ایک مقام تھا جہاں پڑاؤ ہوا تھا، جب انہوں نے ایسے پلٹ کے دیکھا تو یہ بستی ویران تھی، تو جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسے کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ کہتا ہے ہم نے مار دیا انہیں۔ کتنے سال کے لیے مار دیا؟ 100 سال کے لیے مار دیا۔ 100 سال بعد اٹھایا پھر، اور اس وقت جب وہ پلٹ کے بستی کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا، تو اس وقت وہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور روٹی سامنے رکھی ہوئی تھی، اور ساتھ میں پھلوں کا رس وہ نچوڑ کے پینے ہی والے تھے کہ اللہ نے مار دیا، اور ادھر گدھا باندھے ہوئے تھے، اللہ نے مار دیا۔ تو ایک طرف روٹی اور شربت سامنے تھا، اور ایک طرف گدھا بندھا ہوا تھا، اور اللہ نے 100 سال مار دیا۔ ہاں، 100 عام ثم بعث، پھر اللہ نے 100 سال بعد اٹھایا، 100 سال بعد اٹھایا، پورے 100 سال بعد اٹھایا۔ کم لبثت، پوچھا کتنے سال رہے، کتنا رہے تم اس مدت میں؟ انہوں نے کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم، میں دن کا کچھ حصہ رہا یا ایک شام رہا، کیونکہ اصل میں جب یہ کھانے کے لیے بیٹھے دوپہر کا وقت تھا، جب اٹھے تو شام کا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ کیا 4-5 گھنٹے میں سو گیا، تو انہوں نے کہا کہ بعض یوم
وہ دن کا کچھ حصہ ہوگا یا ایک دن ہوگا بس، یا کل کا یا آج کا معاملہ ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، بل لبثت مئۃ عام، پورے 100 سال تم مرے پڑے رہے، پھر ہم نے تم کو اٹھایا ہے۔ ہاں، اور دیکھو اللہ کا کرشمہ دیکھو، تم نے کہا کہ ایک بستی کو دیکھ کر کے اللہ اسے کیسے دوبارہ آباد کرے گا، ادھر کرشمہ دیکھو کہ تم نے کھانے کے لیے جو روٹی رکھی اور جو شربت رکھا، وہ شربت اور کھانا 100 سال گزرنے پر بھی تر و تازہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے رکھا تھا۔ ہاں، مئۃ عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، کچھ بھی اس میں دراصل تغیر بھی واقع نہیں ہوا ہے، ہاں باسی بھی نہیں ہوا ہے۔ ہم بولتے نا جی باسی کھانا، اب فریج آ گیا، باسی کھانا نہیں ہوتا، تازہ کھانا ہی مل جاتا، 4 دن بھی 5 دن بھی رکھ کے کھاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، اس سے پہلے تو کم از کم باسی تو ہوتا۔ تو کہا کہ کچھ تغیر بھی نہیں ہوا کھانے میں، شربت بھی موجود ہے اور ساتھ میں تمہارا کھانا بھی موجود ہے، لیکن وہی ٹائم کا دورانیہ اس پہ نہیں گزرا، تم پہ نہیں گزرا، لیکن تمہارے گدھے پہ گزرا۔ فانظر الى حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ اب دیکھو گدھے کو 100 سال گزرنے پہ گدھے کو حالت کیا ہوگی؟ پہلے تو وہ بھوک سے تڑپا ہوگا، پھر مرا ہوگا، پھر ہڈیاں الگ ہوئی ہوں گی، پھر مٹی کھا گئی ہوگی، پھر نام و نشان مٹ گیا ہوگا۔ 100 سال پہلے کا گدھا، اللہ کہتا ہے کہ اب دیکھو میں کیسے آباد کرتا ہوں، میں کیسے جی اٹھاتا ہوں، میں کیسے زندگی دیتا ہوں۔ اب وہ دیکھنے لگے کیا ہو رہا ہے، مٹی اٹھی، ہڈیاں ادھر ادھر ہوئی، وہاں سے وہاں میں اٹھی اور ہڈیاں جڑنے لگی اور ایک ساتھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا۔ ڈھانچہ جیسے ہی بنا پھر گوشت آیا، کس نے کھایا ہوگا؟ کسی چرند نے کھایا ہوگا، کسی پرند نے کھایا ہوگا، کوئی جانور نے کھایا ہوگا۔ جتنے کھائے ہوئے گوشت ہیں وہ گوشت پورے کے پورے تمام آ گئے اور وہ پھر گوشت مل گئے اور وہ گوشت سب مل کے ہڈیوں پہ چڑھ گیا اور دیکھتے آنکھوں کے سامنے پورا کا پورا گدھا بن کے کھڑا ہو گیا۔ وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، کہ تب یہ شخص پکار اٹھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ واقعہ ہوا قرآن میں ہے لیکن ہم کو تو سمجھ نہیں آیا، ہمیں تو یہاں ہمارے نظروں کے سامنے تو نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں روز نظروں کے سامنے بھی ہوتا ہے۔ دیکھنے والی آنکھ اگر رکھتے، بصیرت والی آنکھ اگر رکھتے تو تمہیں ہر دن ایک نئی زندگی ملتی ہے جو تم سوچتے نہیں ہو۔ رات میں تم سوتے ہو تو موت سے ہی ملاقات کرتے ہو، دن میں تم اٹھتے ہو تو رب تمہیں دوبارہ بھیجتا ہے تمہاری روح تو تم زندہ ہوتے ہو۔ ہر دن مرتے ہو، زندہ ہوتے ہو، اور یہ رب دیتا ہے زندگی، لیکن تم سمجھتے ہو کہ یہ اپنی زندگی کا روٹین ہے۔ تم جب بھی لہلاتے کھیتوں پر سے گزرتے ہو تو یاد رکھو یہ زندگی اور موت ہی کا تو کھیل ہے کہ بالکل بنجر زمین ہوتی ہے اور پھر وہاں پر بیج پیری جاتی ہے، ایک بالکل بے جان چیز اور بے جان مٹی میں، لیکن وہاں سے جان کہاں سے آتی ہے کہ ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پھر دیکھتے دیکھتے تنا اور درخت بن جاتا ہے اور وہ درخت پوری زندگی پھل دیتا ہے۔ یہ درخت زندگی رکھنے والا کہاں سے نکل کے آیا؟ کہاں مٹی میں جان تھی، کہاں بیج میں جان تھی، تو جان ڈالنے والا کون تھا؟ روز تم لہلاتے کھوتوں پر سے گزرتے ہو، روز تم اللہ کے رزق کو کھاتے ہو، یہ رزق کہاں سے آیا؟ اس میں زندگی کہاں سے آئی؟ یہ رب العالمین ہی تو دیتا ہے۔ اگر بصیرت رکھنے والی آنکھ سے تم دیکھو تو یاد رکھو رب العالمین کو دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی سوال کیا ایک مرتبہ، گزر رہے تھے، دیکھا ایک ندی ہے، ندی کے سامنے ایسا ہوا کہ مچھلیاں باہر آ گئی اور دھیرے دھیرے دیکھتے گئے تو ان مچھلیوں کو باہر کے جانور آئے اٹھا کے، کوئی بلی کوئی کتا آ کے لے کے کھا کے چلا گیا۔ تو اچانک حضرت ابراہیم کو خیال آیا کہ یہ جو مچھلیاں باہر آئی اور ان کی غذا بن گئی اور یہ مر گئی اور یہ کھپ گئی، ایسی چیزوں کو پھر دوبارہ زندگی بخشنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، لیکن یہ زندگی بخشتا کیسے ہے؟
تو ان کے زبان پہ سوال آ گیا. شک کا نہیں تھا کیونکہ نبی کبھی شک نہیں کر سکتا، شک کا سوال نہیں تھا، لیکن یہ دراصل یقین کے ساتھ ہمارے لیے ایک نمونے کے اعتبار سے سوال تھا. تو اسی لیے اللہ ذکر کرتا ہے وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یاد کرو وہ موقع جب ابراہیم نے کہا تھا رب ارینی، اے اللہ مجھے بتا کیف تحیی الموتى، کیسے تو آ کر موت دے کر زندگی دیتا ہے، کیسے تو جلاتا ہے، کیسے تو زندگی دیتا ہے، کیسے مار کے تو پھر دوبارہ جی اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ کہا کہ بلا ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، اے اللہ اصل میں قلبی اطمینان کے لیے پوچھتا ہوں، ایمان شک کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن اصل میں کیا ہے، وہ عینی مشاہدہ چاہتا ہوں جس سے انسان کو زندگی ملتی ہے، کیسے تو دوبارہ انسانوں کو اٹھا کھڑا کرے گا. اللہ نے کہا کہ اچھا میری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ 4 پرندوں کو لے لو. قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک، اچھی طرح اپنے ساتھ ملا لو، یعنی ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کا دانا، ان کا کھانا، ان کو مانوس ایسے کر لو کہ گویا کہ کیا ہے، تم اور وہ جیسے ایک مالک پرندوں کو پالتا ہے تو اس کے اشاروں کو سمجھنے لگتے ہیں پرندے، اس طرح تم بھی اچھی طرح ہلا لو، اچھی طرح انہیں ملا لو، اچھی طرح ان کو مانوس کر لو. پھر اس کے بعد کیا کرو، 4 کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ذبح کر دو. قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا. پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دو. کہتے ہیں کہ کوئی مرغا تھا، کوئی دوسرا پرندہ تھا، کوئی تیسرا پرندہ تھا، کوئی چوتھا پرندہ تھا، سب کو انہوں نے لیا، کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، دانا پانی ڈالا اور اچھی طرح وہ اور پرندے مانوس ہو گئے تو ان کو ذبح کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور ادھر مرغ کا سر کسی اور پرندے کے دھڑ سے ملا دیا اور کسی اور پرندے کے دھڑ سے کسی اور پرندے کے سر کو ملا دیا، کسی کے پاؤں کو کسی کے اور دوسرے دھڑ سے ملا دیا. اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ پرندوں کے گوشت کو دوسرے گوشت میں الگ الگ ٹکڑوں میں ملا دیا اور الگ الگ 4 بالکل مختلف پہاڑوں میں لے جا کے وہ گروپوں کو رکھ دیا، جس کے گروپ کے اندر ہر ایک پرندے کا ایک ایک عضو ملا ہوا تھا. اور اس کے بعد وہ آگے دور، اور جس نام کو انہوں نے رکھا تھا تربیت کرتے وقت، مانوس کرتے وقت، تو انہوں نے کہا اسی نام سے بلانا شروع کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یأتینک سعیا، وہ بھاگتے دوڑتے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے. مفسرین کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر، جیسے ہی انہوں نے مرغے کو پکارا تو دھڑ ادھر تھا اس پہاڑ پہ، سر ادھر تھا، پاؤں ادھر تھا، تو دھڑ نکلا، یہاں سے سر نکلا، یہاں سے پاؤں نکلا، اور دونوں سب ہوا میں جڑے، مکمل پرندہ بنا اور دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا حضرت ابراہیم کے سامنے آ کے بیٹھا. دوسرے پرندے کا سر نکلا، ادھر سے دھڑ نکلا، ادھر سے پاؤں نکلے، ادھر سے دوسرے اعضاء نکلے، ہوا میں جڑے، پھر حضرت ابراہیم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. تیسرا چوتھا ایسے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ رب کے ایک حکم سے کیسے رب العالمین مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو یاد رکھو یہ واقعہ بھی دنیا کے اندر ہوا، آخرت میں ہونے والا نہیں. دنیا کے اندر یہ نشانیاں اللہ نے رکھی اور بتا دیا کہ میں اس پر قادر ہوں کہ جب چاہے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کر دوں، کہ یہ میرے لیے محال نہیں ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا، ایسا زمانہ تھا جس میں کافر بادشاہ تھا، سخت آخرت سے نفرت کرنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا. چند نوجوان تھے جو دین عیسائی پر قائم تھے، توحید پر قائم تھے. یہ عیسائیت نے جو تسلیس کی ہے، بلکہ توحید والی عیسائیت جو صحیح عیسائیت تھی اس وقت، ایک اللہ کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ کو صرف رسول ماننے والے، بیٹا نہیں ماننے والے، تو وہ لوگ تھے. اور ایسی حالت میں انہیں خدشہ ہوا کہ اگر ہم اپنی زندگی کو بچانے میں لگیں
تو ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس بستی میں رہیں گے جہاں بادشاہ ہمیں رب ماننے کے لیے مجبور کر رہا ہے تو ہمارا تو ایمان چلا جائے گا۔ ایمان کو بچانا ہے، اپنے وجود کو ختم کرو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دو، اپنی دنیا کو پھینک دو۔ ایمان محبوب ہے تو ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جن کے سامنے ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یاد رکھو ہمارے جیسے انسانوں کے لیے تو معمولی معمولی چیزوں کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ بیچ دیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایمان بچانا ہے، ہمیں زندگی نہیں چاہیے، ہمارے گھر نہیں چاہیے، ہمارے ماں باپ نہیں چاہیے، ہمارے رشتہ دار نہیں چاہیے، جو بھی ہیں ہم قربان کر سکتے ہیں، ایمان قربان نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ کوئی ہیں جو ماشاء اللہ سے آتے ہیں، سنتے ہیں، توحید کو قبول کرتے ہیں، لیکن باپ، گھر، خاندان، رشتہ دار سب درگاہ پرست، سب مشرک، سب اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے، اور ان کی بھی زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ کبھی اٹھ کے بولنا، کبھی اس کے لیے جد و جہد کرنا، کبھی اس کے لیے کوششیں کرنا نہیں ہوتا، اور صاف کہتے ہیں کہ کیا کریں بھائی، ہماری زندگی ایسی ہی چل رہی ہے۔ اس کے لیے ہجرت کر کے آنا، اس کے لیے تن مندن لگا دینا، اس کے لیے کٹ جانا پوروں سے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کے ولی چند نوجوان بندے ایسے تھے جنہوں نے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ حالانکہ غریب نہیں تھے، حالانکہ ایسے نہیں تھے کہ یہ دنیا کے اندر کوئی وقت نہ رکھتے ہوں، دنیا داروں میں بھی بہت مالدار لوگ تھے، لیکن ایمان کے خاطر گھر کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ دیا۔ 6-7 افراد تھے، رات کے اندھیرے میں نکلے، ایک مقام طے کیا اور وہاں جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کا غار آ گیا، اور اس غار میں پناہ لے لی اور کہا کہ یا اللہ، ہم نے تو جتنی کوشش کرنا تھی، اپنی کوشش کر کے ہم پہاڑ کے اندر محفوظ ہو گئے، باہر کی دنیا میں جائیں گے تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، تو ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس غار کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ اب اس غار کی دنیا میں ہمارے ایمان کی حفاظت تو ہی کرنا ہے، جتنا ہماری کوشش میں تھی ہم نے کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا اس کے لیے، تو وہ آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جانتا تھا باہر نکل کر یہ 7-6 لوگ ان پوری حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ان کو ایمان اتنا پیارا ہے کہ اپنے پیروں کو چھوڑ کر غار میں پہنچے ہیں، تو رب نے بھی ان سے پیار کیا، انہیں ان فتنوں سے بچانا چاہا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں مار دیا، ہم نے انہیں سلا دیا۔ ایسا مارا پتہ ہے کتنے سال؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال سوئے رہے، حتیٰ کہ وہ پڑے۔ اب دیکھیے نا جی، ایک بندہ ایک ہی سیٹ پر، ایک ہی پوزیشن پر اگر پڑا رہے نا، وہ زندہ بھی ہو ایک ہی سیٹ پر، کروٹ پر ہی، تو وہ کروٹ کا جتنا حصہ اس کے زمین کو لگا ہوا ہوگا نا، وہاں سے کیڑے مکوڑے اور وہاں پر اس کے لیے زخم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے جو بیڈ ریڈن بہت مدت سے ہوتے ہیں بڑھاپے میں، ان کے لیے صرف جسمانی اعتبار سے کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان ایک ہی اس پر سالوں نہیں پڑا رہ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی کیسی حفاظت کرتا ہے دیکھو، اپنے ولیوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے دیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ضرورت جب محسوس کرتے کہ ایک ہی جگہ وہ پڑے کہیں کیڑے ان کو نہ کھا جائیں، تو ہم خود انہیں کروٹ بدلتے، ہاں ہم خود انہیں کروٹ بدلتے۔ کبھی اس کروٹ پہ سو رہے ہوتے کئی 100 سال، تو کئی اس کروٹ پہ سو رہے ہوتے۔ دیکھنے والا باہر سے دیکھتا تو ایسا لگتا کہ وہ ابھی سو رہے ہیں، لیکن رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے تو انہیں موت دے دی، ہم نے تو انہیں مار دیا تھا، اور اوپر سے ایسا کر دیا کہ ایک کتا تھا ان کے ساتھ، وہ کتری کو ایسے بٹھا دیا 309 سال کہ وہ پنجہ پھیلائے ہوئے یوں بیٹھے ہوا تھا کہ کوئی آئے تو ان پہ حملہ کر دے۔
حالانکہ وہ کتا زندہ بیٹھا ہوا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے ایسا رعب ڈال دیا تھا کہ لوگ دیکھتے تو وہاں جھانکنے کی ہمت نہ کرتے، وہاں سے گزرتے لیکن کسی کی ہمت نہ پڑتی کہ غار میں جھانک کے دیکھ لے۔ اور باہر کی زندگی چل رہی تھی اور غار کے اندر یہ 7 افراد کی زندگی چل نہیں رہی تھی۔ اگر زندگی ان پہ چلتی نا تو پھر 309 سال کے ناخن اتنے بڑے ہو جاتے، 309 سال کے بال اتنے لمبے ہو جاتے، 309 سال کی جلد کیا ہوتی، بالکل جھریاں پڑ جاتی۔ لیکن 309 سال جسم پہ نہیں گزرے، ہاں غار کے باہر 309 سال چلتے رہے۔ اللہ نے 309 سال بعد اٹھایا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ اب یہ اٹھ گئے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہنے والا ان میں سے ایک نے کہا، کم لبثتم، کتنی دیر رہے ہم؟ بعض نے کہا ان میں کا لبثنا یومن او بعض یوم، ہم کیا ہیں دن کا ایک حصہ رہے یا ایک دن رہے ہوں گے، کیونکہ جب غار میں داخل ہوئے صبح کا وقت تھا، اٹھے تھے تو دوپہر رات کا وقت تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ دیکھو ایسا ہی ہوا ہوگا کہ کچھ شام یا کچھ کیا ہے معاملہ ایک دن کا رہا ہوگا۔ اب اس کے بعد وہ 309 سال بعد اٹھے نا، تو 309 سال پہلے جیسے تھے بیائی نہیں، اسی کنڈیشن پہ اٹھے۔ اب ایک بندہ 309 سال نہیں کھایا، کیا بھوک ہوگی اس کو؟ ایسی ہی بھوک لگ رہی تھی ان کو، زندگی کی یہ نشانی باقی تھی۔ وہ اٹھے تو بھوک تھی بہت، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم کتنے سال پڑے رہے، یہ بعد میں بات کر لیں گے، پہلے تو کسی بندے کو بھیجو ہمارے لیے اچھا کھانا کسی ہوٹل سے لے آئے، اسکا طعامن، اچھا کھانا کسی ہوٹل سے لے کے آئے۔ تو وہ جو 309 سال پرانا سکہ تھا وہ سکہ انہیں دیا، وہ پیسے جو تھے وہ زمانے کے 309 سال پہلے کے، انہوں نے وہ سکہ اسے دیا اور ساتھ میں کہا کہ جاؤ کسی ہوٹل سے لے کے آؤ، فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِهِ، کچھ پیسے دے کر بھیجو اس کو، اور یہ جائے اور کہاں اچھا کھانا ملے وہ کھانا لے آئے۔ پھر وہ بندہ گیا، تو اب 309 سال پرانا سکہ دے کے کہا کہ روٹی دو، تو وہ انسان دیکھنے لگا اوپر نیچے یہ کہاں کا بندہ آ گیا، 309 سال پرانا سکہ، ہمارے دور کا یہ سکہ ہی نہیں ہے، انسان بھی عجیب لگ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ خزانہ ہاتھ لگا ہے؟ کہا کہ کھائی کا خزانہ؟ کہا کہ یہ سکہ ہی نہیں گیا، کہاں کا خزانہ؟ کیوں خزانہ؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ اصل میں روپیہ ہے ہمارا اپنا نہیں ہے، یا تو تجھے خزانہ ملا ہے یا تو کچھ اور بات ہے۔ اس نے کہا کہ نہ ہمیں خزانہ ملا، کوئی اور بات ہے، ہم کو تو صرف بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا دے دو۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، بیٹھو ابھی ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کے بہانے بٹھا کے پولیس والوں کو بلا لیا، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی تاجر قسم کے لوگ، بہتر۔ اب پولیس بھی آ گئی، اب انہوں نے پوچھا کہ حال کیا ہے تمہارا، کہ پیسے کہاں میرے؟ کہا کہ پیسے میرے ہیں۔ کہا کہ یہ پیسے تو آپ کے نہیں ہیں۔ کہا کہ ہم کو کیا پتا، ہم تو کل سوئے تھے آج اٹھے۔ کہا کہ کہاں سوئے تھے؟ ارے فلاں جگہ سوئے تھے۔ کہاں؟ لے جاؤ۔ اب غار تک پہنچے، غار میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں اور 6 افراد ہیں، یہ 7واں بندہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ تو تب جا کے ان پہ کھلا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت ان کا جو بادشاہ تھا وہ دراصل اللہ والا بادشاہ تھا، اور جو بادشاہ ان کے زمانے میں تھا وہ مر گھب گیا تھا، اور اب کا جو بادشاہ تھا وہ آخرت پر سب سے زیادہ یقین رکھنے والا تھا، رعایا ماننے والی نہیں تھی، اور رعایا کو یہ درس دے کر منواتا تھا، بیان کر کے سمجھاتا تھا کہ دیکھو ایک دن مرنا ہے اور جی اٹھنا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ لیکن یہ لوگ پوچھتے تھے کہ دلیل کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ بادشاہ اٹھا، رات تہجد کا وقت تھا، رو رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا اے اللہ میں تیرے دین کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں اور میری رعایا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوچھتی ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کی دلیل کیا ہے؟ اے اللہ کوئی دلیل ہی بھیج دے، کوئی دلیل ہی بھیج دے۔ بادشاہ نیک ہوں پھر اللہ کی مدد ایسے آتی ہے۔ تو اب دراصل یہ بندہ جب آیا، پولیس والے یہ آئے، وہ حیران رہ گئے دیکھ کر کہ کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے فوری طور پر بادشاہ کو کہا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے آپ کے ملک میں۔ پوچھا کہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو دراصل 309 سال پرانے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ رکو ان کو، فوری دوڑتا ہوا آیا اور ان سے ملاقات کی، واقعہ سنا کہ تم کس دور کے لوگ ہو۔ تو انہوں نے اس زمانے کے بادشاہ کا نام لیا جو 309 سال پہلے حکومت کرتا تھا، ظالم تھا،
اور آخرت کا انکار کرنے والا تھا، تو بادشاہ نے کہا لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے کہا کہ لوگوں سنو، کیا میں نہیں واز کرتا تھا تم کو کہ اللہ قادر ہے دوبارہ جی اٹھانے پر، اور آخرت کا ایک دن متعین ہے، اور اللہ تم سب سے سوال کرے گا، اور تم سب انکار کرتے تھے اور تم میری باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کوئی نہ کوئی دلیل بتا دے، اور آج اللہ نے دلیل بتا دی۔ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو 309 سال پہلے کے تھے اور آج تمہارے سامنے زندہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اور میں نے جو دعا کی اللہ نے قبول کر لی، اور آج دیکھو تو لوگوں نے سب کے سب توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آئے، سچے بنے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بڑا معزز معاملہ کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ اور ہی فیصلہ کرنے والا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت دے دی، اسی غار میں سلا دیا۔ اب وہ غار بھی کہاں ہے یہ بھی دنیا میں پتہ نہیں صحیح طور پر، اور وہ لوگ پرماننٹ جو آخری موت آنی تھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ آخری موت دے دی۔ یہ 3 واقعات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں جس کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ صاحب ایمان ہو تو یاد رکھو اس سے زیادہ کوئی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دوبارہ جی اٹھنا، آخرت میں آنا، سوال جواب ہونا، اللہ تمہاری حرکت جنبش کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، پھر نتیجتاً یا تو جنت ملے گی یا تو جہنم ملے گی۔ تو یاد رکھو یہ عقیدہ ہے، اسی پر عمل ہوگا تو تب کہیں نجات ہوگی۔ تو اگر آپ آخرت کو صحیح دل سے مان لیں گے تو پھر گناہ نہ کریں گے، نمازیں نہ چھوڑیں گے، شرک نہ کریں گے، ظلم نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، دغا نہ دیں گے، کسی کو دھوکہ نہ دیں گے، اپنی منمانی نہ کریں گے، راتوں میں گناہ نہ کریں گے، نیٹ پہ فحاشی نہ دیکھیں گے۔ یاد رکھو تمہاری حرکت جنبش کا حساب رب العالمین لینا ہو، خواہ تم فضاؤں میں مر جاؤ، خواہ تم سمندر کے تہوں میں چلے جاؤ، خواہ تم غاروں کے اندر زندگی گزار لو، خواہ تمہیں پرندے اچک کے لے جائیں، خواہ تمہیں کیا ہے سمندر کے مچھلیاں کھا جائیں، خواہ تمہیں کیا ہے جانور کھا جائیں، خواہ تم کو کیا ہے جلا دیا جائے، خواہ تم کو دفنا دیا جائے، تم کو کیا ہے ملیا میٹ کر دیا جائے، لیکن ایک دن ایسا ہے جس میں رب العالمین تم کو اٹھا کھڑا کرے گا اور تم سے سوال کرے گا۔ اگر یہ آخرت کا عقیدہ پختہ ہے تو یاد رکھو پھر تمہارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اگر یہ آخرت کے عقیدے میں کمزوری ہے اور اندر میں انکار ہیں تو یاد رکھو پھر تمہاری لاکھ نمازیں، تمہارے لاکھ روزے تمہیں سدھار نہیں سکتے، تمہیں صالح بنا نہیں سکتے، ہمارے اپنے اعمال ہمارے لیے باعث نجات نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ پر ایمان، اس کے بعد آخرت پر ایمان، یہ ارکان ایمان میں سے بہت بڑے رکن ہیں جن پر میں نے گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دے، ہم سب کو ایمان والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، جب دنیا سے بلا لے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ بلا لے، اور ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی ہم کو اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ناظرین اکرام ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔